السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس روئے زمین پر عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، اور وہ 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ایمان ہے کہ جس کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں، کوئی عبادت قبول ہی نہیں۔ جب تک انسان کے پاس ایمان نہ ہو، چاہے وہ کتنے ہی اچھے اعمال کر لیں، اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں۔ آپ جب یہاں سے گزر رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ شربتیں پلا رہے ہیں، اور اسی طرح سے کیا کہتے ہیں اس کو، پوری وغیرہ، جو تو غریبوں کے کھانے کا پورا انتظام کرتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں اس کو، حالانکہ یہ کام ہمارا تھا۔ یہ وصف جو ہے مسلمانوں کا ہوتا تھا کہ وہ چوراہوں میں، ایسی جگہوں میں جہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا، وہ دوسروں کے بھوک کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے، پیاس کو بجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو بظاہر تو یہ بہت اچھا عمل ہے، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہو، اس کے پاس کتنے ہی اچھے اعمال ہوں، اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ اب رہی یہ بات کہ جب وہ اتنا اچھا اعمال کر رہا ہے تو اس کو بدلہ تو آخر دے گا نا اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام یوں فرمایا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اسی دنیا میں اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن وہ غیر مسلم، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یہ اللہ سے نہ کہہ بیٹھے کہ میں نے بھی تو فلاں کام تیرے ہی لیے کیا تھا، آج مجھے اس کا بدلہ چاہیے، اور اس کے بدلے ہمیں جنت چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں جنت ہی چاہیے ہر انسان کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ فلاں فلاں جو کام تمہارا ہم نے کیا تھا، وہ اسی کام کے عوض تھا، جو تم نے اچھے اچھے کام کیے تھے، کھانا کھلایا تھا، پانی پلایا تھا، کپڑا پہنایا تھا، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوئے تھے، دوسروں کو دوائی دلوا دی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو فلاں فلاں کام جو ہوا تھا، میں نے تمہارے اسی اچھے عمل کی وجہ سے اسی دنیا میں دے دیا، لہٰذا اس آخرت میں اب تمہارے لیے کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتا اللہ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی ان لوگوں کو خوب عطا کرتا ہے جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کا اجر رکھا ہے، اور کل قیامت کے دن انسان دیکھے گا اور خوشی ظاہر کرے گا کہ کاش اور سارا کام ہم کر لیتے، نیکیاں کر لیتے تو آج اس کا اجر ہمیں یہاں بہت زیادہ ملتا۔ تو وہ یہ تمنا کرے گا، اور یہ نیک تمنا ہے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز ایمان کی دولت انسان کو عطا کی ہے۔ اگر یہ دولت نہ ہو تو پھر کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ دوسری چیز ہے نماز، جو کہ ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں ماشاءاللہ، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں کس قدر لوگ ذوق شوق سے دیوانہ کی طرح مسجد میں چلے آتے ہیں۔ حالانکہ یہ دیوانگی ہمیشہ ہی برقرار رہنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم صرف 1 مہینے کے لیے نمازی بن جائیں اور اس کے بعد اپنی چھٹی کر لیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، میں جب آتا ہوں یہاں پر تو دیکھتا ہوں، اب دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سے رہتے ہیں، اور ان لوگوں کو فائدہ ہوگا، لیکن خاص طور سے نوجوان طبقہ جن کو ہونا چاہیے، جن کو دین سیکھنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے، یہی تھوڑا سا وقت ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور وقت نہیں ہے۔ جمعہ کے دن گھر میں رہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ مسجد میں پہلے آ جاتے ہیں، تاکہ مقرر صاحب بھی پہلے آ کر کے بیان کرنے لگتے ہیں۔ تو لوگ دین کو سیکھنا نہیں چاہتے، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو دوسری چیز ہو گئی نماز۔
تیسری چیز روزہ جو ابھی ابھی ہم لوگ اس مہینے سے گزرے ہیں اور ماشاءاللہ اس میں لوگ خوب ذوق شوق سے حصہ لیتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ محروم القسمت ہوتے ہیں جو اس میں بھی اپنا آپ کو ضائع کر دیتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں بھی روزہ نہیں رکھتے، اچھے خاصے صحت ہونے کے باوجود دن میں ناشتہ کر رہے ہیں، دوپہر میں کھانا کھا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے کو ڈرنا چاہیے کہ جس اللہ نے تمہیں 11 مہینہ کھانا کھانے کی اجازت دی، 1 مہینہ تجھے روک دیا تو رک جانا چاہیے دن میں، اور وہ بھی تمہیں اس کے بدلے میں کیا کیا انعام دے گا وہ تمہیں کل قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ تو تیسری چیز روزہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ ہے جو کہ ہم لوگ عام طور پر رمضان کے مہینے میں بھی اس کی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سب پر ہے بھی نہیں۔ بہت سے لوگ غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے حقدار بنا دیا زکوٰۃ لینے کا، اور دوسرے کو مالک بنایا کہ تم زکوٰۃ دیا کرو تاکہ تمہارا جو حق اللہ تعالیٰ نے تم پر مسلط کیا ہے وہ دوسروں کو دے کر کے اس کو ادا کرو۔ تو یہ بھی ہوتا ہے خوب۔ اب آخر میں رہ گیا حج، جو کہ میرا موضوع ہے۔ حج بھی بہت بڑا عمل ہے۔ ابھی میں نے بتایا کہ اسلام کی بنیاد ان چیزوں پر ہے، اور جن چیزوں پر بنیاد ہوتی ہے وہ بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ در و دیوار جو نظر آتے ہیں، اصل میں اس کا اہم کردار جو ہے یہ بنیاد کا ہے، کہ اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو 2 منزلہ 3 منزلہ 4 منزلہ نہیں بن سکتا۔ تو بنیاد اگر مضبوط ہوتی ہے تو اس پر کئی بلڈنگیں تیار ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور میں نے پہلے بھی ایک بار سمجھایا تھا کہ بنیاد کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ صرف بنیاد پر اکتفا کر لیا جائے، جیسا کہ اگر صرف بنیاد پر اکتفا کر لیا جائے تو یہ در و دیوار نظر نہیں آئے گا۔ جسے بتایا حدیث میں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور کسی نے کہا کہ 5 ستونوں کے مانند ہے، کہ 5 ستون اگر کھڑے کر دیے جائیں تو ایک گھر بنتا ہے، لیکن صرف 5 ستون کو کھڑا کر دینے سے گھر نہیں بنتا، بلکہ اس کو چاروں طرف سے گھیرنا پڑتا ہے، اس کو آراستہ کرنا پڑتا ہے، اس کو مزین کرنا پڑتا ہے، اس میں کھڑکیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں دروازے بھی ہوتے ہیں، اس میں روشن دان بھی ہوتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں، پنکھے ہیں، بیڈ ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں، تب جا کر کے ایک گھر بنتا۔ تو اسی طرح سے یہ چیزیں جو اسلام کی بنیاد 5 چیزیں بتائی گئی، صرف اسی کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین کے بہت سے شعبے ہیں جو کہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، صدقات ہے، خیرات ہے، دوسروں کی مدد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسلام کو انہی 5 چیزوں پر محیط نہیں کر دیا گیا، اسی دائرے میں صرف نہیں ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی چیزیں جس میدان میں ہم ہیں، جس چیز سے واسطہ ہمارا پڑے گا وہ سب کرنے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کہ حج کے مہینے تمہیں معلوم ہیں۔ اب جو کہ اس وقت یہ ماحول ہے، اور جگہ جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تربیتی کیمپ لگ رہے ہیں حج کے، اور لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور حج کے بارے میں انہیں بتایا جاتا ہے، ٹریننگ کی جاتی ہے، دی جاتی ہے کہ کس طرح سے وہاں ہمیں اپنے اعمال کو کرنے ہیں، کہاں کیا پریشانیاں لاحق ہوں گی، کس طرح سے ہمیں سعی کرنا ہے، کس طرح سے ہمیں طواف کرنا ہے، کس دن ہمیں عرفات جانا ہے، کس دن ہمیں مزدلفہ جانا ہے، کس دن مینا میں جانا ہے، اور کس دن قربانی ہوگی، کیسے حلق کرانا ہے، کیسے ہمارے احرام ہونے چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ ابھی سے لوگ تیاریاں کر رہے ہیں، اور لوگوں اب ہو سکتا ہے کہ جانا بھی شروع ہو گیا ہوگا۔ تو حج کن لوگوں پر فرض ہے، صرف آج ہم اتنا جان لیں کہ حج ان تمام لوگوں پر فرض ہے جس میں 3 شرطیں پائی جائیں۔ کتنی؟ 3 شرطیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک تو یہ کہ حج کرنے کے لیے اس کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ خانہ کعبہ یعنی مکہ وہاں تک جانے کے اس کے پاس وسائل موجود ہوں، اتنے روپے ان کے پاس موجود ہوں کہ وہ وہاں جا سکے۔ اگر اتنی طاقت ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو شخص بھی اس راستے کو جانے کی روانہ ہونے کی استطاعت رکھتا ہے، طے کر سکتا ہے، ان سب پر کیا ہے؟ حج فرض ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اگر اتنے دولت دی ہے، اتنے روپے پیسے دیے ہیں کہ وہ جا سکتا ہے حج کرنے کے لیے، اس کا خرچ خود بخود اٹھا سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ حج کر لے جا کر کے، اس میں زیادہ کوتاہی نہ کرے، تاخیر نہ کرے۔ دوسرا یہ کہ جب وہ گھر سے جا رہا ہے تو گھر کی ذمہ داریاں وہ ادا کر کے جائے۔ مثال کے طور پر ان کے بچے ہیں، بیویاں ہیں، ان کے اخراجات کا پورا انتظام
کر کے جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم نے تو پورے روپے خرچ جمع کر کے وہاں تک کا تو انتظام کر لیا، لیکن ہمارے گھروں میں مفلسی آ گئی، فقیری آ گئی، محتاجگی آ گئی، ہمارے بچے کیسے کھائیں گے، ہماری بیویاں کیسے رہیں گی، ان کی ضرورت کے سامان کیسے پورے ہوں گے. تو وہ ساری چیزیں بھی ایک حاجی پر فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کا پورا انتظام کر کے جائے. جب تک کہ وہ یہاں واپس نہ آئے تب تک ان کے گھر کا نظام اچھے طریقے سے چلے کہ دوسروں کے سامنے اسے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. تو یہ دوسری شرط ہے. پہلی شرط کیا ہوئی؟ بولیے گا ذرا، پہلی شرط کیا ہے حج میں جانے کی؟ ہاں، اتنی مال و دولت ہو کہ وہ وہاں تک کا سفر کر سکتا ہے. دوسرا کیا ہے کہ اپنے گھر کا سارا خرچ دے کر کے جائے کہ جس میں اس درمیان میں جتنے دن وہ وہاں رہے گا اس بیچ میں اس کے ماں باپ، ان کے فیملی کو، ان کے گھر والوں کو کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. تیسرا یہ ہے کہ راستہ آسان ہو، راستے میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ ہو. یہ عام طور پر رکاوٹیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن ابھی تھوڑا سا معاملہ اس طرح سے کچھ ہے. لیکن عام طور پر پہلے لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، تو اس لیے یہ تیسری شرط بھی ہوتی تھی کہ کہیں کوئی آدمی حج کا قافلہ جا رہا ہے اور ڈاکوؤں نے اسے لوٹ لیا، تو ایسے وقت میں ان لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ اس سال حج نہ کر کے دوسرے سال حج کریں، یا ایسے وقت بنائیں کہ جس میں ان لٹیروں سے بچا جا سکے، دن کا سفر ہو، رات کے سفر سے بچا جائے. تو تیسری چیز یہ ہے کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں وہ راستہ پرامن ہو، خطرات سے خالی ہو، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو. تو یہ تین چیزیں جن آدمی میں جن لوگوں میں یہ چیزیں جمع ہو جائے ان تمام لوگوں پر چاہیے کہ حج کر لیں. اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ شہر میں رہتے ہیں، گاؤں کے لوگ تو عام طور پر غریب ہوتے ہیں، اپنے کھیتی باڑی میں رہتے ہیں، اس قدر اس کے پاس مال و دولت نہیں ہوتے. لیکن جو لوگ شہر میں ہوتے ہیں ان کا اپنا کاروبار ہوتا ہے اور اچھا خاصا ان کا کاروبار باہر میں اطراف میں پھیلا ہوا ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ کنٹری سے بھی باہر تک کا کام کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنی حیثیت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے، اتنی مال و دولت دی ہے، تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے مرحلے میں حج جا کر لیں. دنیا بھر کے سیر کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ ملک بھر کا سفر کریں، لندن جائیں، پیرس جائیں، امریکہ جائیں، لندن جائیں، لیکن یہ اپنی ضروریات کے لیے جاتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، کہ آپ کے بچہ اچھا سے رہ سکے، آپ کا رہنا سہنا ٹھیک ہو، آپ پر پریشانی نہ آئے، آنے والی مصیبتوں میں آپ کے روپے آپ کے کام آئے. لیکن ان روپوں پر جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے پہلے اس کو ادا کر لیں. اور یہ دنیا میں انسان پر ایک ہی بار فرض ہے، حج ایک بار فرض ہوتا ہے ہر انسان پر. اگر ایک بار حج کر لیا تو پھر دوبارہ اس پر حج فرض نہیں ہوتا. بعد میں وہ چاہے نفلی جتنا بھی چاہے کر لے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. جتنا جو چاہے اس گھر کی زیارت کر لے، اس گھر سے بڑھ کر تو کوئی گھر نہیں، اس در سے بڑھ کر تو کوئی در نہیں. جہاں ایک وقت کی نمازیں پڑھے اور 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملے، تو جو دیوانہ ہوگا، جو مومن ہوگا، تو وہ تو چاہے گا کہ میں وہاں رہوں اور وہاں خوب سے خوب ثواب حاصل کروں. اگر 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا تو 5,00,000 نماز کے ثواب مل رہا ہے. اگر 1 مہینے رہ رہا تو کتنے نمازیں کو ثواب ملے گا بتائیے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام پر بھروسہ کرتا ہے اور جو نیکیوں کی طرف پیش قدمی کرتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا بھی ہے کہ فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں کی طرف سبقت کرو. یہ مومن کی جو نشانی ہوتی ہے وہ نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے، اور جو مجرم ہوتے ہیں، گنہگار لوگ ہوتے ہیں، شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، وہ گناہوں کی طرف دوڑتا ہے. تو مومن کو چاہیے کہ وہ اول مرحلے میں اس کام کو کرے. تو انشاءاللہ آپ سب یہ جو 3 شرطیں ہم نے بتائی ہیں، ان تینوں شرطوں کو دیکھیے. اگر آپ کے پاس یہ حیثیت موجود ہے تو اس سال اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو اگلے سال ضرور نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم ضرور حج کرنے جائیں گے. ارادہ کر رہے ہیں، نیت کیجئے انشاءاللہ. اگر آپ نیت کریں گے تو انشاءاللہ فیصلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیت کے مطابق کریں گے. اگر آپ بہانے بناتے رہیں گے کہ یہ ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، بیٹیوں کی شادی ہو جائے اور وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں، تو یہ فضول باتیں ہیں. اب بیٹیوں کا شادی سے کیا لینا دینا، یا گھر بنانے سے کیا لینا دینا؟ اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں میں تو اس وقت ہی نماز پڑھوں گا جب بیٹی کی شادی ہو جائے، تو یہ پاگل پنتی والی باتیں ہیں نا. اسی طرح سے کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں پہلے بیٹی کی شادی کرا لیں تب حج کریں گے. حج تم پر ابھی فرض ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں تم غریب ہو گئے، محتاج ہو گئے، تو جو حیثیت ابھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اول مرحلے میں حج کر لیا کرے. اور
انعام بہت بڑا ہے. انعام یہ ہے کہ جو شخص حج کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے بخش دیتا ہے, اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے کہ جیسے کہ کوئی معصوم بچہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. بتائیے اتنا بڑا انعام ہے کہ ایک معصوم بچہ جس کو ہم فرشتہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ ہے, فرشتے سے بھی بڑھ کر, تو یہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ اس حج کرنے والے کو عطا کرتا ہے. اگر وہ سارے حقوق ادا کر کے جا رہے ہیں, پھر اللہ کا حق رہ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ہی بخشتا ہے. اور جو شخص نہ کرے اس کے بارے میں ہم وعید بھی سنا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے انعام جس چیز میں رکھتا ہے اور تو اس میں پکڑ بھی ویسی ہی ہوتی ہے. حدیث میں یہ آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کے فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو ایسے شخص سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں, کوئی لینا دینا نہیں, وہ چاہے یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے. ہم اور آپ اسلام کی دولت سے ابھی مالا مال ہیں, ایمان ہمارے پاس ہے, اسلام کے ماننے والے ہیں, لیکن جو شخص حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود اس دنیا سے چلا جائے اور حج نہ کرے تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا شخص یہودی ہو کر کے مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا. تو بتائیے اس سے زیادہ محروم انسان کون ہوگا کہ جو دنیا میں تو آیا تھا, اسلام کو ماننا تھا, ایمان اس کے پاس تھا, لیکن جب اس دنیا سے گیا تو کفر کے ساتھ گیا, یہودیت کے ساتھ گیا, عیسائیت کے ساتھ گیا. اور حدیث میں بھی آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جو شخص جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے, اور جب کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا, ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. تو ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر یہودیت کے ساتھ ہو؟ بتائیے چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے نا. عیسائیت کے ساتھ ہو؟ نہیں چاہتے نا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو صرف دین اسلام ہی ہے نا جس کو پسند کرتا ہے. کس کو پسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ساری یہودیت, ساری نصرانیت, چاہے کتنے ہی مذہب کتنے ہی اچھے ہو, پہلے کے اللہ کی طرف سے ہی بھیجے ہوئے کیوں نہ ہو, لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آ چکا ہے, قرآن آ چکا ہے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں, تو سب پر آپ یہ لازم ہے, یہ عائد کر دی گئی ہے کہ ان کی پیروی صرف اور صرف وہ جو پیروی کریں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے, تبھی کامیابی مل سکتی ہے. لہٰذا اس میں مخاطب اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جہاں ایمان کے بارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, کہ اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے, ایمان والو ایمان لاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو, قرآن کے مطابق زندگی گزارو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارو گے تبھی کامیاب ہوگے. ورنہ جو بھی راستہ تم اختیار کرو گے وہ کامیابی کی طرف نہیں جاتا, وہ آخرت جہنم کی طرف لے کر چلا جائے گا, جنت کی طرف نہیں لے جا سکتا. تو اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ حج کی طرف ذرا توجہ دیں, اپنی سارے پریشانیوں کو دور کریں اور جو چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کریں اور وہاں جانے کی پوری تیاری کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.